ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ کبیر والا کے علاقے نورپور میں انسانیت سوز واقعہ۔ سگے چاچا نے جائیداد کی لالچ میں اپنی بھابھی اور بھتیجیوں پر بدترین تشدد کر دیا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جائیداد کا اسٹے آرڈر عدالت سے لے رکھا ہے، مگر ملزمان یاسین نے کرائے کے گنڈوں کے ساتھ گھر میں گھس کر گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف کی اپیل کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خواجہ سکلین کی اس رپورٹ میں۔ کے علاقے موزر نبی پور میں ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ، جہاں پر سکے چاچا نے سکی بھتیجیوں کے اوپر آئے روز ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ کچھ روز قبل گنڈوں کے ہمراہ چادر چادیوری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بھابھی اور بھتیجیوں کو بےمانہ تشدد کیا۔ میں محمد سفراز ترگڑ کی وائف ہوں، موزہ نبی پور تحصیل کبیر والا ضلع خانیوال میں۔ یہاں پہ ہماری وراثتی حویلی ہے، مشترکہ جائیداد ہے، دونوں بھائیوں محمد سفراز ترگڑ اور یاسین ترگڑ کی یہ مشترکہ جائیداد ہے۔ اور 15 سال سے جب سے میرے سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے اس پہ کیسز چل رہے ہیں، اور اس پہ ہمارا اسٹے آرڈر بھی ہے حویلی پہ۔ اور یاسین نے جو پرسوں یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ گنڈے بلا کے اور 7 کرمنل عورتوں کو لا کے یہاں پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس اس نے پامال کیا ہے۔ ابھی تک نہایت صدمے میں ہوں کہ میرے ہی گھر میں، میرے والد صاحب کے گھر میں، میرے چاچا 50 گنڈا نما انسان 5-6 کرمنل عورتوں کو لے کے انہوں نے ہماری عزت کی حد تک نیلامی کی۔ مجھے باہر لے کے مردوں کے ہاتھ سے اور ان عورتوں کے ہاتھوں انہوں نے ڈنڈے پڑوائے۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ علاقائی پولیس پیاسر ذمہ دار کی پشت بنائی کر رہی ہے۔ 1-5 کرنے کے بعد بھی پولیس تاخیر سے پہنچی، تاحال ابھی تک کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین وقاص خان کے ساتھ خواجہ سکلین، NTN نیوز، ملتان۔ ایس ایس پی ٹنڈولا یار سید سلیم کے احکامات پر منشیات فروشوں کے خلاف پولیس نے بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ مختلف مقامات پر چھاپے، مین پوری اور سفیانہ برآمد کی گئی ہے۔ متعلقہ مشکوک افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ادریس سمرو کی اس رپورٹ میں۔ ایس ایس پی ٹنڈولا سید سلیم شاہ کی سخت ہدایت پر ٹنڈولا پولیس نے منشیات فروش کے خلاف شہر کے مختلف علاقوں میں تابڑتوڑ چھاپے مارے گئے۔ کارروائی کے دوران پولیس نے گٹکا، مین پوری، سفینہ سمیت مختلف اقسام کی منشیات برآمد کر کے متعدد مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا، جبکہ ایک مشکوک موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لی گئی ہے۔ اس موقع پر ایس ایس پی ٹنڈولا سید سلیم شاہ کا کہنا تھا کہ ضلع میں منشیات کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کہا کہ جرائم اور منشیات کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس معاملے میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیمرہ مین ارباب جروار کے ساتھ ادریس عمرو، NTN نیوز، ڈسٹرکٹ ٹنڈولا۔ جنگ میں پنجاب ٹیچرز یونین کے زیر اہتمام پروقار الوداعی اور استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں ریٹائرڈ ہونے والے اساتذہ کو شاندار تعلیمی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ریاض شاہد کی اس رپورٹ میں۔ ٹیچرز یونین جھنگ کے زیر اہتمام الحمرہ ہال میں پروقار الوداعی و استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت ضلعی صدر محمد انور جپا نے کی۔ تقریب میں ریٹائرڈ ہونے والے اساتذہ کو شاندار تعلیمی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں یونین عہدیداران، فیمیل ونگ اور مختلف تحصیلوں سے آئے اساتذہ نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی مرکزی صدر پنجاب حافظ غلام محی الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج پنجاب ٹیچرز یونین ضلع جھنگ نے اپنے ریٹائرڈ اساتذہ اور عہدیداران کے اعزاز میں یہ ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ مجھے بھی اس پروگرام میں دعوت دی گئی تھی۔ میں اس پروگرام جھنگ کے یونین کا بہت مشکور ہوں کہ اتنی بڑی گیدرنگ میں مجھے یہاں اساتذہ کی جو ریٹائرمنٹ کی تقریب ہے اس میں بھی شرکت کا موقع ملا۔ مہمان خصوصی مرکزی صدر پنجاب حافظ غلام محی الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ قوم کے معمار ہیں اور ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ اپنی یونین کی وساطت سے ہم نے آج سر جپا صاحب کی لیڈرشپ میں جو پارٹی ارینج کی ہے، وہ سر صفدر نعیم صاحب اور دوسرے جو سر اللہ رکھا صاحب اور ریٹائرمنٹ جو 2-3 لوگ ہوئے ہیں ان کے اعزاز میں رکھی ہے، اور ان کو بہت بہت مبارکباد۔ یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے عزت سے اور بہت شاندار سروس کا اپنا اختتام کیا، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کو خوشیاں دکھائے اور وہ خوش رہیں۔ مرکزی قیادت نے اساتذہ کے جائز مطالبات کے حصول کے لیے 10 فروری کو لاہور میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے اور دھرنے میں بھی بھرپور شرکت کی ہدایت جاری کی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اٹک میں خوشحال گڑھ پیٹرولنگ پولیس نے اہم کارروائی کے دوران غیر قانونی طور پر اسمگلنگ کیے جانے والے 1200 آٹے کے تھیلے برآمد کر لیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ NTN نیوز فدا محمد خان۔
بالکل خوشحال گڑھ پیٹرولنگ پولیس کے انچارج اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد طارق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خوشحال گڑھ کی بیٹ ایریا سے گزرنے والی گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ایک ٹرک کو روکا گیا جس کو کوہاٹ سے تعلق رکھنے والا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ ٹرک کی تلاشی پر 1200 آٹے کے تیلے برآمد ہوئے جسے پولیس کے مطابق غیر قانونی طور پر خیبر پختونخوا اسمگل کیا جا رہا تھا۔ ڈرائیور مذکورہ آٹے کے حوالے سے کوئی قانونی دستاویزات پیش نہ کر سکا، جس کے بعد ٹرک اور آٹے کو مزید کارروائی کے لیے فوڈ اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ باردانہ ہے یہ، تو اس میں تو آٹا ہے، اس کا پرمٹ وغیرہ ہے؟ نہیں، کدھر سے لوڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب عثمان ASI پیٹرولنگ پوسٹ خوشحال گڑھ ضلع اٹک۔ یہ آج امشب دوران جناب ری چیکنگ ایک ٹرک نمبر آ رہا تھا GLTG 3572 جس کا ڈرائیور نور الاسلام اعتبار گول تھا، جس کے اوپر باردانہ لوڈ تھا۔ مشکوک جانتے ہوئے یہ باردانہ اتارا گیا ہے جس کے نیچے 1200 بوری آٹا سپر فائن جو پنجاب سے KPK میں اسمگل ہو رہا تھا۔ ڈرائیور کے پاس کسی قسم کا کوئی پرمٹ یا اجازت نامہ نہ تھا، جس کو مزید قانونی کارروائی کے لیے فوڈ انسپیکٹر صاحب کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں پیش آنے والے افسوسناک سانحے پر ملک بھر کی طرح ساہیوال میں بھی سوگ کی فضا قائم ہے۔ ساہیوال کے امام بارگاہ شاہ خراساں میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں، علماء کرام اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں کاشف مشتاق بھٹی۔ ریفرنس کے دوران مقررین نے اسلام آباد کے افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات قوم کو تقسیم نہیں بلکہ متحد ہونے کا پیغام دیتے ہیں اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ شرکاء نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی اور تشدد کے خلاف پوری قوم ایک جگہ پر اکٹھی ہے۔ اس موقع پر خصوصی دعائیں بھی کی گئیں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس کے اختتام پر ملکی سلامتی، اتحاد بین المسلمین اور امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ کاشف مشتاق بھٹی، NTN نیوز ساہیوال۔ شریوٹ میں ترلائے اسلام آباد کے امام بارگاہ میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے پر وکلا برادری بھی سراپا احتجاج بن گئی۔ وکلا نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مذہبی مقامات اور شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی اور سرعام سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے کیسر وینس سے۔ میں ہوں کیسر وینس، آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں شہر چنیوٹ سے۔ یہاں پہ بات کریں گے اسلام آباد کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے، جبکہ مظلوم شہری نہتے شہریوں کو جو ہے بے دردی کے ساتھ اور جمعہ کے دوران جو ہے انہیں شہید کیا گیا۔ ہمارے ساتھ چنیوٹ کی ایک اہم شخصیت سے موجود ہیں، جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا سر، اسلام آباد کے اندر اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان سوگوار ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسانی جان جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، اور کیپٹل کے اندر ہونے والا یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس سے ہر آنکھ سوگوار ہے، اور میری جو اسپیشلی اپیل ہے اداروں سے، حساس اداروں سے اور خصوصی جو انتظامیہ ہے، حکومت ہے، کہ اگر کیپٹل جو ہے اس کے اندر مسجدیں، امام بارگاہ ہی محفوظ نہیں ہیں تو سیکیورٹی ادارے اور اسپیشلی جو حکومتی ادارے ہیں وہ کہاں سیکیورٹی کر رہے ہیں؟ کہ کیپٹل کے اندر مین جہاں کے پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوتی ہے وہاں پہ نہتے جو شہری ہیں وہ دوران نماز شہید ہو گئے۔ پورا پاکستان سوگوار ہے۔ ہم چنیوٹ کے شہری جو ہیں اس حوالے سے مکمل آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمارے امام بارگاہ، ہماری مساجد جو ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے ان کو ہائی الرٹ کیا جائے۔ بالکل، یہاں پہ اسلام آباد کے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف پاکستان ہر آنکھ اشبار ہے، جبکہ یہاں پہ حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے خدایا تمام تر مذہبی مساجد، دیگر تمام پر امور پر جو ہے سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے جائیں۔ شہریوں کی جو ہے مذہبی امام بارگاہ ہے، مساجد ہے، ان کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے، ساتھ ساتھ جو ہے شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے۔ جی
वेलकम बैक। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला पे 8 लाख आबादी होने के बावजूद भी THQ अस्पताल ट्रामा सेंटर से महरूम है, जिसकी वजह से एमरजेंसी की सूरत में मरीजों को 100 किलोमीटर दूर मुल्तान या 60 किलोमीटर दूर बहावलपुर विक्टोरिया ले जाना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि जल्द अज जल्द ट्रामा सेंटर की सहूलत फराहम की जाए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त THQ अस्पताल में शहरी के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीर वाला THQ अस्पताल में, जहाँ पर अगर बात की जाए ट्रामा सेंटर की, तो यहाँ ट्रामा सेंटर की सहूलत ना होने की वजह से शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको अगर एमरजेंसी में यहाँ मरीज़ लाया जाए तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है, या मुल्तान या बहावलपुर कर दिया जाता है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी, ट्रामा सेंटर ना होने की वजह से शहरी बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। जलालपुर पीरवाल के अंदर जो अक्सर हादसात होते रहते हैं, और जो ट्रामा सेंटर की यहाँ पे अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो मुल्तान है वो 100 किलोमीटर पड़ता है, और बहावलपुर भी हमें 80-85 किलोमीटर पड़ता है। तो रास्ते में ही जो मरीज़ है वो दम तोड़ जाते हैं। तो हमारी आला हुकाम से अपील है कि ट्रामा सेंटर यहाँ पर मुहैया किया जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि अगर हम यहाँ मरीज़ एमरजेंसी की सूरत में लेकर आते हैं तो हमारे मरीज़ को रेफ़र कर दिया जाता है। मुल्तान 100 किलोमीटर, अगर बहावलपुर की बात की जाए तो 60 से 70 किलोमीटर है। उसमें टाइम कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। वो मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि यहाँ ट्रामा सेंटर की जल्द से जल्द सहूलत मुहैया की जाए। जी, अभी आपको बताएं कि चोचक में कब्जा माफिया ने 3 एकड़ सरकारी सेवरेज तालाब पर कब्जा कर लिया। सेवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। कब्जा माफिया की जानिब से सरकारी सेवरेज की जगह पर तामीरात करना शुरू कर दी गई है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। देखते हैं मुश्ताक भट्टी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, रीनाला खुर्द के नवाही गांव 6-1AL में बासर अफराद की जानिब से 3 एकड़ पर मुश्तमिल सरकारी सेवरेज तालाब की जगह पर कब्जा कर लिया गया और तामीरात का सिलसिला जारी किया। अकाम को इतला और दरखास्तें देने के बावजूद तहाल कब्जा माफिया से सरकारी ज़मीन को खाली न करवाया गया। रास्तों और सड़कों पर खड़ा सीवरेज का गंदा पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट, नमाजियों और गाँव के रहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने इस संगीन मसले की तरफ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक भट्टी, NTA न्यूज़, चूचक। मीरपुर माथेलो में उस्ताद इत्तेहाद पैनल सिटी मीरपुर माथेलो का PT अलिफ के सदर के लिए इंतखाबात। अख्तर हुसैन 223 वोट लेकर कामयाब हो गए। कामयाब उम्मीदवार अख्तर हुसैन को फूलों के हार पहनाए गए और मुबारकबाद पेश की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे प्रेमचंद राजपूत की इस रिपोर्ट में। मीरपुर माथेलो में उस्ताद इत्तेहाद पैनल सिटी मीरपुर माथेलो का PT अलिफ के सदर के लिए इंतखाब हुआ, जिसमें अख्तर हुसैन दायो 223 वोट लेकर कामयाब हुए। अख्तर हुसैन दायो निशान पे 98 लीड्स के साथ जीत गया। खुशी और रुक्स के साथ रैली निकाली गई। कामयाब उम्मीदवार अख्तर हुसैन दायो को फूलों के हार पहनाए गए और मुबारकबाद दी गई। जीत प्रोग्राम में शरीक रईस गुलाम सरवर सियाल, रईस आबिद हुसैन सियाल, रईस अब्दुल जब्बार सियाल, गुलशर खान बोजदार की तरफ से मुंतखब टीम को मुबारकबाद दी। कामयाब पैनल उम्मीदवार सदर अख्तर हुसैन दायो, जनरल सेक्रेटरी बरकत अली वसीर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तज़ा मेहर, नायब सदर नूर हसन काजी, ऑफिस सेक्रेटरी खालिद हुसैन सियाल, जायद हुसैन दायो, गुलाम अख्तर चना, M कलसूम शेख, नवाब खातून कलवर को मुबारकबाद दी गई और खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। NTA न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमचंद राजपूत, मीरपुर माथे। अभी आपको बताएं कि ढेरकी में महंगाई कम न हो सकी। माह रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोरों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शहर दिनों में हाथों लूटने के लिए कमर कस ली है। अशिया खुर्दनोश के साथ फल फरोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ अली रज़ा सुमरो से। जी अली रज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की आमद है। अगर बात करें महंगाई की तो ढेरकी में महंगाई के बाजार है वो भी सरगर्म है। अशिया दोनों की कीमतों के साथ फल सब्जियों के रेटों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जहाँ पर जो शहरी है वो शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है।
आज यहाँ डेर की शहर में जो महंगाई वो अरूज पे है बिल्कुल। फ्रूट महंगा है, खजी कल 300 रुपये थी, आज 600 रुपये 500 रुपये किलो खजी हो गई है। घी महंगा है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है। हम गरीब लोग, मजदूर लोग जो 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले वो कहाँ जाएं? अब अपने बच्चों का पेट पालें या सैरी करें। खुदारा हम अपील करते हैं इंतजामिया को, डीसी साहब हो या इंतजामिया हो, तो इस पर नज़रसानी करे और कंट्रोल करे, लिस्टें चेक करें और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो है ना कार्रवाई अमल में लाई जाए और बढ़ती हुई कीमतों पर काबू भी पाया जाए और यहाँ पर जो है ना प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी फ़ाल किया जाए ताकि महंगाई कम हो सके। बस मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि माह रमज़ान मुबारक में हर दस्तरखान की जो ज़ीनत बनने वाली है खजूर, वो भी जो है 500 से तजावज़ कर चुकी है। शहरियों ने हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर घोटकी से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाया जाए ताकि माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में जो गरीब हैं वो भी अपने बच्चों को सहरी और इफ्तारी करा सकें। जी, इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।